بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بھگوان، اے پربھو، اے ہری رام کرشن، یہ کیا ہوا؟ جی میرے دوستو، انڈین فلمز کا یہ ڈائلاگ آپ نے سنا ہوگا، جب ایک شخص جو کہ دیکھ سکتا ہے وہ کوئی انہونا منظر دیکھ کر یہ جملہ بولتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے۔ وہ جنگ جس میں امریکہ نے ایران کی پرانی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا، ایسا کیا ہوا کہ 2 گھنٹے میں 2 ٹویٹس، جنگ بند۔ حیرت انگیز انکشافات ہیں، اندر کی ساری کہانیاں آپ کو سناؤں گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز ہوں، آپ تک حقائق پہنچاتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا اپنا طارق خان۔ اپنے موضوعات پر بات کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ وقت کے فرعونوں اور یزیدوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وار لگائی ہے، اس کے اثرات کو ذیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سب دوست نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بلکہ کومنٹ ضرور لکھا کریں، اور میرے آنے والے ویلاگز کی نوٹیفیکیشن موصول کرنے کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ رات گئے تقریباً 1 بجے میں نے ایک ویلاگ بنایا، اسے بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں نے گزشتہ روز ایران پر ایرانی تہذیب کو مٹانے والے حملے سے پہلے 300 سٹرائکس ہوئے ایران کے 7 شہروں پر۔ انفراسٹرکچر بڑی حد تک ان کے برجز، قم شہر جو کہ ایران کا بہت بڑا شہر ہے، مشہد جو کہ ایران کا بہت ہی بڑا شہر ہے، اصفہان، وہاں کے پلوں پر حملے کیے گئے اور 300 حملے ہوئے جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ اس کے بعد اچانک کیا ہوا، ایک ٹویٹ آئی، اور یہ جب میں نے وہ ویلاگ بنایا تھا اس وقت ایسی کوئی خبر نہیں تھی، رات کو 1 بجے، اور تقریباً 1:30 بجے، پونے 2 بجے پاکستان کے پورو پردھان منتری میاں شریف شہباز کا ایک ٹویٹ آیا۔ وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ شہباز شریف کا ٹویٹ آیا جی کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس فار پیسفل سیٹلمنٹ آف دا آن گوئنگ وار ان دا مڈل ایسٹ اینڈ پروگریسنگ اسٹیڈلی، اسٹرانگلی اینڈ پاورفلی ود دا پوٹینشیل ٹو لیڈ to substantive results in near future, to allow diplomacy to run its course. I honestly requested President Donald Trump to extend the deadline for 2 weeks. Pakistan in all sincerely request the Iranian brothers to open the Strait of Hormuz for the corresponding period of 2 weeks as a goodwill gesture. We also urge all warning parties to observe. یہ تھوڑا سا مٹا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ تھی شہباز شریف کی ٹویٹ۔ اس ٹویٹ کے ساتھ ہی یہ انگلش میں کی، اور اس میں ٹیگ کیا شہباز شریف نے امریکہ کے اہلکاروں کو، خاص طور پر سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ابا جی ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کیا، اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کو، مارکو روبیو کو، اور ویٹکوف کو، امریکہ کے بڑے اہلکاروں کو، وزراء کو انہوں نے ٹیگ کر دیا۔ یہ جب میں نے یہ اپنا شہباز شریف کا ٹویٹ پڑھا تو میں تو سمجھا یہ تو ایک مذاق ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام بھی دیتا ہے، ثواب دارین حاصل کرتا رہتا ہے، اور اس طرح کی غیر سنجیدہ باتیں وہ انسانیت کا سیویئر کہہ دیتا ہے، بلکہ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا اللہ بنا لیتا ہے، اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمارا سیویئر صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سیویئر تو نہیں ہے بھائی۔ لیکن شہباز شریف نے بھرے عام یہ کہا ہے، لیکن پاکستانی قوم ہے، اس کا حوصلہ ہے، وہ برداشت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو اور حوصلہ دے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے اس نے کہا کہ امریکہ از سیویئر آف ناٹ اونلی شہباز شریف۔ بھائی شہباز شریف یا فیلڈ مارشل کا سیویئر، اگر تم اسے اپنا اللہ مانتے ہو، اپنا سیویئر، ہمارا سیویئر تو اللہ ہے۔ میرے جیسے غریبوں کا ہمارا سیویئر صرف ایک اللہ ہی، ہمارا تحفظ کرنے والا ہمارا محافظ اللہ ہی ہے۔ ہم اللہ دے
اے پاکستانی قوم ہے رب دے حوالے ہے. تو شہباز شریف کہتا ہے کہ وہ سیویئر ہے انسانیت کا، اور اس نے انڈیا اور پاکستان میں لاکھوں لوگ، ملینز کے لوگوں کی جان بچائی. چلیں بھائی، اللہ معاف کرے. اچھا، شہباز شریف ہے، میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. اب میں آتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کی طرف. شہباز شریف نے جب ٹویٹ کی تو تقریباً 2 بجے شہباز شریف کی رات کو یہ ٹویٹ آئی. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے کی ایک پریس کانفرنس، وہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی تو رات کو 2 بجے وہ سوئمنگ پول میں ہوتا ہے، اور رات کو 2 بجے سوئمنگ پول سے نکل کر وہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے. آج بھی رات کو 2 بجے، یہ مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کہ وہ سوئمنگ پول سے نکلا تھا، سوئمنگ پول سے نہاتے ہوئے نکل کے اس نے ٹویٹ کی تھی، یا وہ ویسے ہی جاگ رہا تھا. بہرحال اس کی اس ٹویٹ کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، جو ٹویٹ کیا وہ یہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بیسڈ آن کنورسیشن ود پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر. اس کا مطلب ہے یہ دونوں اکٹھے تھے، ان دونوں نے ٹیلی فونک کنورسیشن کی. کیا لکھا ہے ذرا غور سے ایک جملہ سنیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بیسڈ آن کنورسیشن ود پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر آف پاکستان, and wherein requested that I hold off the destructive force of being sent tonight to Iran and the subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the State of Hormuz. I agree to suspend the bombing attack on Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire, the reason for ending, so that we have already made to exceed all military objectives. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ یہ آپ پورا پڑھ لیجئے گا. اس نے کہا ہے جی arguing concerning legitimate peace with Iran and peace in the Middle East, we received a 10-point proposal from Iran. یہ اس نے کہا کہ ایران کا 10 پوائنٹ، اچھا یہ ایران کا جو 10 پوائنٹ کا پروپوزل ہے وہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ابھی رکھتا ہوں. اب یہ 2 ٹویٹس ہیں 2 گھنٹے کا. ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف کے ٹویٹس میں 2 گھنٹے کا بھی 1.5 گھنٹے کا فرق ہے. جنگ بند. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھا، آگے میں آپ کو تفصیل، جس نے ایران کی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا. اب میں ذرا اصل کہانی کی طرف آتا ہوں. اندرونی کہانی تھی کیا؟ تو اندرونی کہانی سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا، ہو سکتا ہے معمول کے ولاگ سے یہ ولاگ تھوڑا لمبا بھی ہو جائے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ موضوعات ہیں جن پر میں نے بات کرنی ہے کہ یہ جنگ بندی کیسے ہوئی. شروع میں جیسے میں نے کہا اے بھگوان، اے پربھو، اے ہری رام کرشن، یہ کیا ہوا؟ پوری دنیا حیرت میں ہے. اچھا، اب میں آپ کو اصل کہانی پر لے کے آتا ہوں. اگر تھوڑا لمبا بھی ہو جائے تو مکمل دیکھیے گا، اور میرے چینل کو ضرور، میں آپ تک سچ پہنچاتا ہوں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے. منگل اور بدھ کی درمیانی رات تقریباً 3:32 پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر 2 ہفتے کی مشروط جنگ بندی کا اعلان سامنے آیا ہے. اس سے قبل پاکستان کے پورو پردھان منتری میاں محمد شریف شہباز نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے ہر جگہ جنگ بندی کر دیں تاکہ سفارتکاری جنگ کے حتمی خاتمے تک پہنچ سکے، جو خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے. ٹویٹر ایکس پر اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا، پورو پردھان منتری میاں شہباز شریف نے کہا کہ سفارتکاری کو اپنا رستہ مکمل کرنے دینے کے لیے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دے. مطلب ایرانی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی ڈیڈ لائن سے 2 ہفتے کی اسے توسیع کر دیں. مزید شہباز شریف کا اپنے ٹویٹ میں، کیا شریف شہباز، مجھے صحیح نام نہیں، آپ پاکستان کا پورو پردھان منتری، آپ خود سمجھتے ہیں
पूर्व प्रधानमंत्री ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पूरी दयानतदारी के साथ अपने ईरानी भाइयों से दरख्वास्त करता है कि वो एक नियति के तौर पर और गुडविल जेस्चर के लिए दो हाथों के लिए अपना हरमज खोल दे। अच्छा, ये जो ट्वीट है ये अंग्रेजी में की है, इसके अलावा अरबी में भी एक ट्वीट की है। वो ईरान का जबील पर जो हमला था गुज़श्ता रोज़, उस हमले को लेकर और उसमें कोर कमांडर्स की इजलास भी हुआ, उससे भी एक एलामिया आया। तो मुझे तो रात को यही लग रहा था उसे कि ईरान की मजम्मत की गई थी, ईरान की मजम्मत की थी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी। और अब ईरान ने जो हमला किया तो ज़ाहिर है ईरान वहीं हमला करेगा जहाँ से उस पर हमला हो रहा है। तो इन्होंने ईरान की सऊदी अरब की हमायत का ऐलान किया था, तो ये किया था और अब स्टांस बदल रहा है। ज़रा इस बात पर इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा है जी कि ईरान को अपना मज़ीद उसका यह कहना था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, पाकिस्तान पूरी दयानतदारी के साथ अपने ईरानी भाइयों के से दरख्वास्त करता है कि वो एक नियति या गुडविल जेस्चर के तौर पर अपना हरमज खोल दे। इस अपील के बाद पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने इस हवाले से पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा कि फ़िलहाल सूरत हाल एक नहायत नाजुक और हसास मरहले से एक कदम आगे बढ़ चुकी है। रज़ा अमीरी ने तजवीज़ दी कि अगले मरहले में ज़रूरी है कि एहतराम और बायमी शाइस्तगी को तरजीह दी जाए और बयानबाजी और गैर ज़रूरी तकरार की जगह एक संजीदा सफ़ीर है। ईरान का सफ़ीर देखो, उसकी बातें, उसका एक एक लफ्ज़ है कितना नफ़रतुल्ला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर ईरानी सफ़ीर ने यह भी लिखा कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और नतीजा खेज और यकनीयती पर मबनी कोशिशों को वो भी एहतराम की नज़र से देख रहे हैं और ये जंग एक हसास मरहले में दाखिल हो रही थी। उन्होंने ये भी लिखा कि मज़ीद पेशरफ्त के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जुमे को इस्लामाबाद में 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल के लिए भी दावत दी और ये दावत दी कि अमेरिका वाले और अपना ईरान वाले पाकिस्तान आएँ और जैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये आलू कीमा, पालक कीमा पकाते हैं, अपने मेहमानों को खिलाते हैं और बाज़ औक़ात तुर्की का सदर आता है तो 100 डिशों से उनकी तवाज़ु की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो उनकी मेज़बानी करने के हवाले से भी कहा है जी कि हमें यह सवाब दारैन हासिल भी करने का मौका दिया जाए कि पाकिस्तान में आकर आप मुज़ाकरात करें, हम आपके कदम चूमेंगे और सवाब दारैन हासिल करेंगे। अच्छा, यहाँ से तक पहुँचने का एक सफ़र ये आगे उन्होंने लिखा है कि जंगबंदी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जुमे को इस्लामाबाद में 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल के लिए दावत दी है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इसराइल किस हद तक अब इस जंगबंदी पर अमल पैरा रहेगा। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र एक मुश्किल और थका देने वाला था। हमारा वज़ीर आज़म बहुत थका है ये सब कुछ करने में, हमारा फील्ड मार्शल इसमें थके तो होंगे। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तर्क नहीं की। इतवार को सदर ट्रंप ने एक और धमकी दी कि अगर ईरान 6 अप्रैल तक हरमज नहीं खोलता तो वो ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। इससे कबल ट्रंप ने की डेडलाइन से, मैं पूरी तफसील आपको बता रहा हूँ, इससे कबल ट्रंप इस डेडलाइन में तोसी भी करता रहा। इतवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी कि अगर ईरान 6 अप्रैल तक अपना हरमज नहीं खोलता तो वो ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरा मुल्क एक ही रात में तबाह किया जा सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो एक रात में पूरे ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देगा और फिर कहा कि वो रात शायद कल ही की रात हो। ये गुज़श्ता रोज़ की बातें हैं। ताहम उन्होंने कहा कि जब मोहलत ख़त्म हो जाएगी तो उनके पास कोई पुल नहीं बचेगा, उनके पास कोई बिजली घर नहीं बचेगा और ईरान पत्थर के ज़माने में चला जाएगा। उन्होंने ये बात ईरान को पत्थर के ज़माने में वापस भेजने की अपनी कुछ सबका धमकियों का हवाला देते हुए कही। डेडलाइन ख़त्म होने से कबल भी
ایران پر ایران اور امریکہ کے حملوں کا ذکر جاری رہا، اور میں نے رات کو کہا کہ بڑا حملہ یہ، رات کو میں نے ولاگ بنایا، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، اچھا ہوا میری پیشن گوئی درست ثابت نہیں ہوئی، لیکن امریکہ کے بڑے حملے سے پہلے ہی اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کہ 300 طیاروں نے ایران کے گزشتہ پورا دن 300 حملے ہوئے ایران پر، تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ جنگ ایسے ہوگی۔ اب میں خود حیران ہوں، یہ جواب آپ ہی دیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے ختم ہوئی؟ اچھا، ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی 10 نکاتی تجاویز بھی دی ہیں۔ وہ 10 نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ یہ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ جن نکات پر مذاکرات کر رہا ہے وہ ایران کے پیش کردہ 10 نکاتی منصوبے کا حصہ ہیں۔ ان نکات میں خطے میں جاری جنگوں کا خاتمہ اور ایران کے لیے اہم سیاسی اور اقتصادی ضمانتیں شامل ہیں۔ ایران کا 10 نکاتی منصوبہ جو ہے اس کے اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا نقطہ اس کا ہے عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ۔ دوسرا مطالبہ ہے ایران کے خلاف جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ بغیر کسی وقت کی حد کے، یہ نہیں ہے کہ کتنی مکمل خاتمہ۔ تیسرا نقطہ ہے پورے خطے میں تمام تنازعات کا اختتام۔ چوتھا خطہ ہے ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا، ابنائے ہرمز میں محفوظ اور آزادانہ بیری گزرگاہ کے لیے پروٹوکول اور شرائط کا قیام۔ یہ ابنائے ہرمز پر میں بعد میں تفصیل سے بات کروں گا۔ ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی۔ پھر ایران پر عائد تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ۔ امریکہ کے پاس منجمد ایرانی اثاثوں اور فنڈز کی فوری رہائی۔ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی مکمل یقین دہانی۔ مندرجہ بالا شرائط کی منظوری کے ساتھ تمام موضوعوں پر فوری جنگ بندی کی جاتی ہے۔ یہ ہے ایران کا۔ اب ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو شرائط ہیں 3 لکھی ہوئی ہیں۔ ابنائے ہرمز ایران کی ہے، تو ظاہر ہے جس کا ملک ہے وہاں سے آپ گزریں گے تو آپ کو ٹیکس تو دینا پڑے گا۔ پہلے نہیں ہوا، جیسے ابنائے فاسفورس میں ترکی کو نہیں دیا گیا، وہ تو جو لیوازانہ پیکٹ ہوا تھا اس کے تحت ترکی نے 100 سال کے لیے وہ کر دیا تھا۔ اب ترکی بھی یہ کہہ رہا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ استنبول شہر کے درمیان سے تجارت ہو رہی ہے، تو وہاں سے جو جہاز گزرے گا، جیسے پیناما کینال سے جہاز گزرے گا وہ ٹیکس دے گا، جیسے سوئس کینال سے جہاز گزرتے ہیں وہ مصر کو ٹیکس دیتے ہیں کہ مصر کے اندر سے وہ گزر رہے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ تو ابنائے ہرمز ایران کی ہے تو ایران کو بھی ٹیکس دیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا، تو ایران نے یہ بھی اپنی شرائط میں رکھی ہے۔ اچھا، اس جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کرتے؟ اسی لیے میں نے شروع میں کہا اے بھگوان، اے پربھو، اے ہری رام کرشن، یہ کیا ہوا؟ اس 40 روزہ جنگ کے دوران ٹرمپ کیسے بدلتا رہا، کیسی کلا بازیاں کھائیں، ذرا یہ بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائنز بار بار بدلتی رہی ہیں۔ پہلی ڈیڈ لائن 21 مارچ کا دن ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے 48 گھنٹوں میں آبی راستہ دوبارہ نہ کھولا تو وہ بجلی گھروں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیں گے اور سب سے بڑے پلانٹس سے وہ یہ حملہ شروع کریں گے۔ پھر 2 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بہت اچھی اور نتیجہ خیز دیکھیے 21 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران نے 24 گھنٹے میں ابنائے ہرمز کو دوبارہ نہ کھولا تو وہ ہر ایران کے بجلی گھر کو تباہ کر دیں گے اور سب سے بڑے پلانٹس پر، اور اسی رات اس نے گرد پر بہت بڑا حملہ بھی کیا، ایران کا جو جزیرہ ہے جہاں سے اس کی تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ اب ایک دن گزرا 23 مارچ کو، 2 دن گزرے، 23 مارچ کو وہی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بہت اچھی اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے 5 دن کے لیے
مؤخر کر دیے جاتے ہیں۔ چلے جی، اس کے بعد 4 دن کے بعد 27 تاریخ کو یہی ڈونلڈ ٹرمپ پھر کہتا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کی درخواست پر توانائی کے پلانٹ پر حملہ 10 دن کے لیے مزید مؤخر کر رہے ہیں۔ اس طرح نئی ڈیڈ لائن 6 اپریل ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں، دیکھیں بدل گئے۔ پھر 6 اپریل کو 48 گھنٹے کی ایک اور وارننگ دیتا ہے۔ 6 اپریل قریب آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ ایران کے پاس 48 گھنٹے ہیں ورنہ وہ قیامت برپا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تازہ ترین دھمکی جو گزشتہ سنڈے کو اتوار کو دی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اتوار کو ایک سخت زبان والے سوشل میڈیا پیغام تھا اس میں دھمکی دہرائی، منگل پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے ہوگا، مطلب ایران کے پاور پلانٹ اور برجز کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ بعد میں انہوں نے وقت بھی واضح کیا کہ منگل کی رات 8 بجے، مطلب ٹائم بھی بتا دیا کہ کس وقت وہ کرے گا۔ تو یہ تھی پوری صورتحال جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے؟ اگر اٹھیں تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کی اہمیت کیا ہے بین الاقوامی سطح پر؟ ہمارے ان لیڈرز کی فیلڈ مارشل اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ وہ پاکستان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہماری موجودہ اس حکومت کو آیا لیگل حکومت یہ دنیا کے معاملات حل کر رہے ہیں، ذرا پاکستان کے معاملات بھی حل کریں۔ گزشتہ رات اڈیالہ جیل میں عمران خان کی بہنوں کو مارا گیا، تشدد کیا گیا، پی ٹی آئی کے کارکنوں پر گولیاں بھی برسائی گئیں۔ پاکستان میں کے پی کے حالات کیا ہیں؟ میں کچھ نہیں کہتا، آپ بتا دیں۔ اگر آپ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان میں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ پاکستان کے لوگ یہ سب کا پیٹرول بم اور ہائیڈروجن بم کے بعد پاکستان کے عوام سے میری یہ گزارش ہوگی، وہ مجھے یہ بتائیں آپ کی نظروں میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر پاکستان کے عوام ان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ملک کے یہ ہیں ان عوام پر یہ آگ برسا رہے ہیں، اپنے عوام کو یہ قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے؟ تو ان کو کیا غرض ہے امن قائم کرنے کا؟ ایران سے ان کا کیا مطلب اور امریکہ سے ان کا کیا مطلب؟ اپنے گھر کی تو فکر ہے نہیں تو تم ایران اور امریکہ کی جنگ رکواؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ان کے جو ٹٹو صحافی ہیں وہ بڑا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اور یہ وزیر اعظم، اس کے بیانات، اس کی شکل، اس کی حرکات و سکنات آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو یہ رات کو 2 بجے وہ خود کہا اس نے کہ وہ سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لے رہا تھا، اور آج بھی رات کو 2 بجے ہی اس نے یہ کیا ہے۔ اس کے سے پہلے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میں نے شروع میں عرض کیا سیویئر کا مطلب ہوتا ہے محافظ، حفاظت کرنے والا۔ آپ بتائیں آپ کی زندگی کی حفاظت کرنے والا، اگر آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، میرے خیال میں مسلمان، عیسائی یا یہودی تینوں کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارا محافظ ہمارا رب ہے، ہمارا گاڈ ہے، اور مسلمان کہے گا ہماری حفاظت کرنے والا ہمارا اللہ ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ مسلمان جو بھی ابراہیمک فیت ہیں ان کا یہی جواب ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، شہباز شریف کا ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیویئر ہے۔ اب آپ بتا دیجئے، آگے میں کچھ کہوں گا تو وہ نون لیگ والوں کو وہ درد تو مروڑ تو بڑے اٹھتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں مسلمان ہوں، میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ تو یہ اس شخص کی منٹلی جو ذہنی صحت ہے اس کا یہ عالم ہے۔ جنگ کیوں رکی؟ روس نے اور چائنا نے وہ قرارداد جس میں پاکستان امپارشل رہا، گزشتہ روز سیکورٹی کونسل میں وہ قرارداد پیش ہی اس لیے کی گئی تھی کہ ایران پر جو حملہ ہو وہ لیگل ہو۔ اصل وجہ یہ جنگ رکنے کی یہ ہے، وہاں پر رشیا اور چائنا دونوں نے وہ قرارداد ویٹو کر دی تھی،
حالانکہ اکثریت ووٹ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کو لیگل قرار دینا تھا کہ بھائی یہ حملہ ضروری ہے. اس قرارداد میں عرب ملکوں کی طرف سے یہ گزارش کی جا رہی تھی کہ آپ ایران پر حملہ کریں. سیکورٹی کونسل میں یہ قرارداد تھی. اس قرارداد کا متن پڑھیں آپ. وہ قرارداد عرب ملکوں نے، عمان نے پیش کی تھی. اس میں قطر، کویت، UAE، سعودی عرب کو یہ اجازت دینی تھی اقوام متحدہ نے کہ آپ ایران پر حملہ کر سکتے ہو اپنے دفاع میں. اور حملہ پھر سعودی عرب نے نہیں کرنا تھا، وہ حملہ امریکہ اور اسرائیل نہیں کرنا تھا. سعودی عرب نے اب تک حملہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایران نے تو حملے کیے. سعودی عرب میں امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا، قطر میں، کویت میں امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا. تو جواب میں سعودی عرب حملہ کرتا کیوں نہیں کیا؟ اس میں تو ان میں سے کسی میں یہ قوت تھی ہی نہیں کہ یہ ایران کو رسپونڈ کر سکیں. انہوں نے امریکہ سے حملہ کروانا تھا اور ایران کو جو مٹانا تھا. اب یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا. میرا جواب یہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ حملے جب امریکہ اور رشیا نے دونوں نے ویٹو کیا اور تیسرا ملک تھا، اور ایران کے محکمہ خارجہ نے 3 ملکوں کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا اور 2-3 ملکوں اور کا ذکر کیا: چائنا، رشیا، ساؤتھ افریقہ اور اسپین، اور کسی حد تک فرانس. ایران کی طرف سے تو جن ملکوں نے یہ جنگ رکوائی، جن کا شکریہ ادا کرنا تھا اور جن کے لیے انہوں نے کہا ان کے لیے ابنائے ارمز کھلی ہے، وہ یہ ملک ہیں. ان میں بھی پاکستان شامل نہیں تھا، بلکہ گزشتہ روز تو یہ چمگوئیاں ہو رہی تھی کہ پاکستان کے لیے بھی ابنائے ارمز کو بند کیا جاتا ہے. اس وقت تک اتنا ہی. یہ ولاگ تھوڑا معمول سے لمبا ہو گیا، تو تازہ اپڈیٹس جو ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. نیکسٹ ولاگ پاکستان کی سیاست پر ہوگا. پاکستان میں بھی یہ ہفتہ ڈیفائننگ ہے عمران خان کے حوالے سے. عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے کہ عمران خان کی حمایت میں پاکستان کے عوام کس حد تک نکلتے ہیں. یہ چیز فیصلہ کرے گی عمران خان کے فیوچر کا. ادروائز اسلام آباد کی ڈوگرا راج والی ڈوگرا عدالت کبھی بھی عمران خان کا جال بچھایا جا رہا ہے. نیکسٹ ولاگ میں تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اس وقت مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا خود خاص خیال. ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.